جب میرے علم میں ہے اور مجھے یقین ہے میں اگر کسی کا حق کھاؤں گا تو میں نے دینا ہے، میں حق کیوں کھاؤں گا؟ میں پوری کوشش کروں گا کہ میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو۔ اگر میرا حق کسی نے دینا ہے، میں نے حق کسی سے لینا ہے اور میں مر جاؤں تو یہ میرے لیے خسارہ اور نقصان کی بات نہیں ہے، اور اگر میں نے کسی کا حق دینا ہے اور میں مر جاؤں تو یہ نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے اور جس پر میں نے زیادتی کی وہ مجھ سے طاقت میں، اختیارات میں کم ہے اور میں اس سے معاف نہیں کرا سکا، اس کو ادا نہیں کر سکا اور مر جاتا ہوں، یہ میرے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ اور اگر مجھ پر کوئی زیادتی کرے اور میں برداشت کروں اور بدلہ نہ لے سکوں تو یہ میرے لیے نقصان کی بات نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں، اپنی ذات کا مسئلہ بناتے ہیں، عزت کا مسئلہ بناتے ہیں، اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہر بات کو عزت اور انا اور ذات کا مسئلہ بنانے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اس موقع پر ہمارے اللہ کا کیا حکم ہے، اس موقع پر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، ہمارے حضور کیا چاہتے ہیں، ہم اس چیز کا اہتمام کریں۔ خانقاہ بنانے کا مقصد، خانقاہ میں رہنے کا مقصد، خانقاہ میں آنے کا مقصد خود کو انسان بنانا ہے، خود کو بدلنا ہے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ خانقاہ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ میں اس لیے بات بار بار سمجھاتا ہوں کہ آدمی یہاں آئے اور ذکر نہ کر سکے، گناہوں سے نہ بچ سکے، گزشتہ گناہوں پر ندامت کی توفیق نہ ہو تو برکات تو پھر بھی ہوں گی، اجر تو پھر بھی ملے گا، ثواب تو پھر بھی ملے گا، لیکن خانقاہ میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ کتنے ہم سے عمر میں چھوٹے تھے وہ ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ہیں، کتنے ہمارے جتنے تھے وہ چلے گئے ہیں، بعض ہم سے بڑے تھے وہ چلے گئے ہیں۔ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے بھی دنیا چھوڑنی ہے، ہم نے بھی آخرت کی طرف جانا ہے۔ یہ تھوڑی سی ٹھنڈ ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تھوڑی سی گرمی ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو بتاؤ آخرت کی گرمی اور آخرت کی سردی کون برداشت کرے گا؟ تو ہم ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کریں کہ عبادات کا اہتمام کریں، اذکار کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ باقی خواہشات پورا ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے۔ دنیا میں ضرورتیں فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہیں اور دنیا میں خواہشات بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ ضرورت پوری ہو جائے بہت اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہمارے استاذ تھے مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم، اس وقت جامعہ مدنیہ لاہور کے وہ شیخ الحدیث ہیں اور ماڈل ٹاؤن کسی مسجد کے خطیب ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی جامعہ اشرفیہ والے، ان کے وہ داماد ہیں۔ تو میں نے ان سے قطبی بھی پڑھی تھی، صحیح مسلم بھی پڑھی تھی۔ تو استاد جی ہمیں یہ بات فرمایا کرتے تھے، طالب علم تھے ہم، چھوٹے تھے، ان کے لیے تو ہم اب بھی چھوٹے ہیں، باپ اپنے باپ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے بے شک وہ بڑا کیوں نہ ہو۔ تو کبھی درسگاہ میں کوئی بات ہوتی نا، کیا حال ہے، بس جی گزارا ہے، وہ بڑے پیار سے فرماتے بھائی خوش قسمت ہو تمہارا گزارا ہوتا ہے۔ دنیا میں گزارا ہو جائے تو اور کیا چاہیے، گزارا ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ ایسی صحت کہ جس میں بیماری نہ ہو یہ تو جنت کا خاصہ ہے، ایسا سکھ کہ جس میں دکھ نہ ہو یہ تو جنت کی چیزیں ہیں، یہ دنیا کی تھوڑی ہے۔ دنیا میں تو صحت ہے تو بیماری ہے، خوشی ہے تو دکھ ہے، اگر کسی کی طرف سے آدمی کو اچھی بات ملتی ہے تو پھر بری خبر بھی ملے گی۔ اللہ تعالی ہم یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کا اہتمام کریں کہ جو گناہ کیے ہیں اللہ سے توبہ کر کے بخشوا لیں، کسی کا حق کھایا ہے اس کو ادا کر دیں،
اگر کسی کو بلا وجہ ناراض کیا ہے تو اس کو راضی کر لیں، خصوصاً والدین کو راضی رکھیں۔ خصوصاً اگر والدین دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اگر ان کی نمازیں کو روزے ختم ہوئے تو ان کے لیے فدیہ ادا کریں، اگر والد اور والدہ کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ادا کر سکے ان کی طرف سے ادا کریں، یہ والدین کا حق ہے۔ جن کا والدین سے تعلق تھا ان کا خیال کریں۔ تو دنیا بہت مختصر سی ہے، اس کو خالص اللہ کے لیے گزارنے کی کوشش کریں۔